السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، حمد، شکر اور ثنا صرف اور صرف خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن، انسان اور جنات کی رشد ہدایت کے لیے، انہیں صحیح راستہ بتانے کے لیے، ان کو ان کے مالک کا تعارف اور پہچان کرانے کے لیے اور زندگی کے مقصد کو بتانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، پہنچایا گیا، اور سارے انبیاء نے جو حکم اللہ رب العزت کی طرف سے تھا وہ انسانیت تک پہنچا دیا۔ خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، برکتیں اور درود اور سلام نازل ہو۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی ہم سورہ طٰہٰ پڑھیں گے۔ معزز سامعین، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایک ایسا پرفتن دور ہے کہ ہر طرف، ہر محکمے میں، ہر فیلڈ کے اندر ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے۔ دنیا گویا کہ کرائم سے بھر گئی ہے، ہر طرف دھوکہ، جھوٹ، فریب، اور انسانیت کا جیسے جس کو موقع مل رہا ہے وہ انسانیت کے حقوق کو مار رہا ہے۔ ہر بدھی جیوی طبقہ اس بات کو لے کر کے پریشان ہے کہ دنیا کے اندر امن و امان کیسے آئے، کیسے شانتی اور پیس اس دنیا کے اندر قائم ہو جائے۔ ہم خود اپنی سطح پر بھی اگر دیکھیں تو ہماری زندگی سے بھی چین اور سکون ختم ہو رہا ہے، بے چینی، گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہم جی رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں حقوق کو مارا جا رہا ہے۔ جب بندے کے حق مارا جاتا ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو ہمارے گھر کا ماحول، ہماری خاندان کا ماحول، ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا، ہمارے شہر کا، ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے۔ کوئی ماں باپ کے حقوق کو مار رہا ہے، کوئی بیوی کے، کوئی بچوں کے، کوئی پڑوسی کے، اور کوئی سماج کے، ہر طریقے سے جس کو جو موقع مل رہا ہے اور وہ انسانیت کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ یہ معاشرہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیسے ایک اچھا ماحول بن سکتا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اصلاح ہو جائے، ان کے اندر سے برائیاں نکل جائیں اور اچھائیاں داخل ہو جائیں، یعنی وہ حقوق کے ادا کرنے والے ہو جائیں، یعنی وہ اپنے خالق کا، اپنے پالنہار کے حق کو ادا کرے اور اس کی مخلوق کے حق کو ادا کرے اور خود اپنی جان کے اوپر بھی ظلم نہ کرے، جیسے شرک کرنا، شراب، جوا، مرڈر، چوری، زنا، اس سے وہ خود بھی اپنی جان کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ کیا کریں کہ یہ معاشرہ ایک صالح معاشرہ بن جائے، ہمارا گھر ایک اچھا گھر بن جائے، سکون اور اطمینان کا گہوارہ ہو جائے، ہماری خاندان، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اچھی ہو جائے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارا سماج ٹھیک ہو جائے؟ تو ہم نظر کریں
آج سے 1450 سال پہلے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ دنیا ظلم کے اندر اڑ چکی تھی۔ 1450 سال پہلے کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس قدر کرائم تھا، اور چند ہی سال میں، اور اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، آپ ہسٹری کا بھی اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک وقت دنیا کے اندر ایسا بھی آیا ہے کہ دنیا کے اندر 0% ہو چکا تھا کرائم، خاص کر کے مکہ اور مدینہ اور عرب کی طرف۔ تو عرب میں ایسا کیا ہوا تھا کہ اس عروج پہ کرائم تھا اور پھر کو ختم ہو گیا؟ کیا کیا ان لوگوں نے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر آخری عیشدوت، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہوئے آپ، اور اس ماحول کو دیکھ کر کے کہ پوری دنیا کے اندر ظلم اڑ چکا ہے، لوگوں کو جہاں سے موقع مل رہا ہے وہاں سے انسانیت کا خون چوسنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو اس ماحول کو، انسانیت کو اس بری حالت میں دیکھ کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس ماحول میں گھٹن محسوس کر رہا ہوں، میں نہیں جی سکتا اس ماحول میں۔ کیسا ماحول تھا؟ لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیتے، لوگ اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتے، عورتوں کے اوپر ظلم، اور عورتیں مردوں کے اوپر ظلم، اور لڑکیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، شراب، جوا، مرڈر، چوری، یہ تو فیشن تھا۔ تو وہ سماج جس کے اندر برائیاں فیشن ہو جائے، اس سماج کو دیکھ کر کے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجے گئے تھے، انسانیت کی اس قدر رحمت تھی آپ کے دل میں، ایسی محبت تھی کہ انسانیت کو اس بری طریقے سے برباد ہوتے ہوئے اور جانور سے بھی بدترین زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر کے آپ اندر ہی اندر کڑ رہے تھے، آپ اندر ہی اندر پریشان ہو رہے تھے، اور آخر کار حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں کہ میں اس ماحول کو چھوڑ کر کے غار ہرا میں جا کر کے اپنے ابراہیم اور اسماعیل کے رب کو یاد کر کے سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور کئی دن اس گھاٹی میں، اس پہاڑ کے اوپر ایک گفا میں جا کر کے بیٹھ جاتے اور خالق کائنات کا ساری دنیا کے پالنہار کا دھیان کرتے۔ آخر کار ساری دنیا کے رب نے انسانیت کے اوپر رحم کیا اور وہ نسخہ کیمیا نازل کیا، وہ کلام نازل کیا، وہ بات نازل کی جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتی۔ یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ آیت نازل، اللہ رب العزت نے اپنا کلام نازل کیا اور ساری انسانیت کے لیے نازل کیا، اور وہ کلام آ کر کے جب نبی کریم نے لوگوں کو سنانا شروع کیا تو جیسا کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ، آگے تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کا موعظہ، ایک ایسا واز جو دلوں کے اندر رقت پیدا کرتا ہے، جو دلوں کی دنیا کو بدلتا ہے، جو دلوں کے اندر راج کرتا ہے، یعنی اس کو اپیل کرتا ہے، دل کو اپیل کرتا ہے۔ قد جاءکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پالنہار کی طرف سے، وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کے اندر جو بیماریاں ہیں اس کا علاج ہے۔ اس کے اندر دل کے اندر جو بیماری ہے حسد کی، جلن کی، اور یہی ساری بگاڑ کا جڑ ہوتی کہ انسان کو انسان نہ سمجھنا، اس کو جانور کی طرح استعمال کرنا، تو یہ ساری بیماریوں کا علاج ہے اس کے اندر، اور واقعی یہ علاج ہوا۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہسٹری پروف ہے اس بات کو لے کر کے کہ دنیا کے اندر ایک زبردست انقلاب پیدا ہوا۔ نبی مکرم آتے اور قرآن مقدس کو سناتے اور لوگ سنتے اور ان کی زندگیوں کے اندر بدلاؤ آ جائے، یہاں تک کہ ہندا یہ کہتی ہیں، نہیں سوری ابو سفیان کی بیوی یہ کہتی ہیں کہ آخر یہ پہاڑ پر جا کر کے آتے ہیں اور ایسا کیا سنا دیتے ہیں، ان کے دلوں میں کیا پھونک دیتے ہیں کہ یہ کمزور قوم، یہ ہمارے غلام، یہ ہمارے سامنے آنکھ نکال کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ایک انقلابی فرق اگر آپ اور میں یہ چاہتے ہیں کہ میری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے
میرے گھر کے اندر، میری خاندان کے اندر، میرے معاشرے کے اندر، میرے سماج کے اندر، میرے دیش کے اندر سے برائیاں ختم ہو جائے، تو اسی کلام کو ہمیں پکڑنا ہوگا۔ یہاں سے آپ بات غور سے سمجھیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہدایت ملے لوگوں کو، تو وہ ہدایت کا سرچشمہ، وہ ہدایت کی اصل اللہ کے کلام میں، اور اس کلام کو سمجھایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی نبی کے فرمان میں، حدیث میں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے تو ہمیں قرآن اور حدیث اسے سنانا ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ہم منہ سے یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلاں کی اصلاح ہو جائے، لیکن ہم اپنی بات اس کو سمجھاتے ہیں، اپنے لاجک سے سمجھاتے ہیں، اپنے اگزامپل دے کر کے سمجھاتے ہیں، سائنس کو سامنے لا کر کے سمجھاتے ہیں، سائنٹیفک بات بتا کر کے سمجھاتے ہیں، اس کی پریشانی کو لے کر کے اور ادھر ادھر کی بات کو لے کر کے ہم سمجھاتے ہیں، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا۔ آپ کی بات کے اندر اللہ نے ہدایت نہیں رکھی، اور دنیا کے کسی کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں رکھی۔ ہدایت رکھی ہے اپنی وحی میں، یعنی اللہ کے کلام میں اور نبی مکرم کے فرمان میں۔ یہ ہے ہدایت کا سرچشمہ۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ کسی کو ہدایت ملے، اس کی زندگی بدل جائے، اس کے اندر برائی نکل جائے اور اچھائیاں آ جائے، وہ حقوق کا ادا کرنے والا ہو جائے، تو ہمیں قرآن ہو بہو ویسا ہی سنانا ہوگا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ آپ دیکھیں مکہ کے اندر جیسی یہ وحی کا آنا شروع ہوا تو ابتدائی 3 سالوں میں، اور یہاں سے چند کلاسز اسی کے اوپر رہے گی کہ انسانیت کو کس طریقے سے اصلاح کی جا سکتی ہے اس کی، اور ہمارے اندر اس کے لیے کیا صلاحیت ہونا چاہیے، اور جس کی اصلاح کر رہے ہیں اس کے اندر کیا برائیاں ہوتی ہیں اور وہ کس طریقے سے اٹیک کرتا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے، یہ ساری باتوں کو لے کر کے، اور پھر کیسے اصلاح ہوگی اور کیسے صالح معاشرہ بنے گا، چند کلاسز کے اندر اسی پر ہم تبادلہ خیال کریں گے۔ اس لیے میں نے تمہیدی بات رکھا۔ اب دیکھتے ہیں جیسی اللہ کے کلام کا نزول شروع ہوا تو 3 سال تک فردن یعنی ایک ایک شخص کو کی اصلاح کی گئی، اسے قرآن سنایا گیا، سمجھایا گیا۔ نبی مکرم نے اپنے گھر سے کام کو اسٹارٹ کیا، اپنی بیوی سے، اپنے دوست سے، اپنے بچے، اپنے گھر کے بچوں سے۔ اور جیسے حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دوست تھے، ان کو بات سمجھ میں آئی کہ کون ہے دنیا کا خالق مالک اور کیوں ہم دنیا میں آئے ہیں اور مر کر کے ہمیں کہاں جانا ہے اور کیسا حساب و کتاب ہوگا، تو ابوبکر جا کر کے پھر اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے سنانا شروع کر دیا۔ ایسی فردن یعنی ایک ایک شخص کو دعوت دیتا، اس کو سمجھاتا، اس کو آخرت کے بارے میں بتاتا اور دنیا کی زندگی جینے کے طریقے کو بتاتا۔ یہ طریقہ تقریباً 3 سال چلتا رہا۔ اسے خفیہ طور سے اصلاح بھی کہتے تھے اور خفیہ دعوت بھی کہی جاتی ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ نے اعلان کرنے کا حکم دیا۔ کیوں ایسا؟ اللہ تو خالق ہے، مالک ہے، اس کی تو ذات ہے، کن فیکون کہہ دے اور معاملہ ہو جائے۔ یہ آپ کے اور میری اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو اصول سکھایا جا رہا ہے کہ کیا اصول ہے انسانیت کو، بگڑی ہوئی انسانیت کو۔ جیسے آپ کے پورے شہر کے اندر سارے کے سارے شراب پینے والے ہیں، جوا کھیلنے والے ہیں، مرڈر کرنے والے، چوری کرنے والے ہیں، اور آپ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے اعلانیہ طور پہ کہیں گے کہ شراب بند کرو، تو شراب بیچنے والا اور پینے والے سب آپ کو مارنا شروع کر دیں گے۔ کیا شراب ختم ہوگی؟ تو کیا طریقہ ہوگا؟ تو اس طریقے کو اور قیامت تک آنے والے انسانیت کو بتا دیا گیا کہ یہ اصول ہے انسانیت کو سدھارنے کا، اور انسانیت کو سدھارنے کا اصول کون بیان کرے گا؟ جس نے انسانیت کو بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس کے اندر سدھار کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ بہرحال تو 3 سال تک اس کا، پھر 30 سال کے بعد جب ماحول کچھ سدھر گیا تو اعلانیہ حکم دیا گیا کہ اعلانیہ دعوت دے۔ لیکن اس قدر جس دن سے نبی مکرم نے اس کام کا آغاز کیا، ظلم اور ستم مکہ کے مشرکوں کی طرف سے آنا شروع ہو گئے، اور ہر طریقے سے وہ آپ کے اوپر ظلم و ستم کرنے لگے، ہر طریقے سے اس کام کو روکنے کی کوشش کرتے رہے۔
جسمانی طور پر، روحانی طور پر، بچوں کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، ہر طریقے سے انہوں نے پریشان کیا، ہر طریقے سے مار کر کے، ہر طریقے سے پریشان کیا، یہاں تک کہ نبوت کے 3 سال گزر گئے۔ نبی مکرم راتوں میں اٹھ کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے، ایک ایک شخص کا نام لے کر کے اللہ فلاں کو ہدایت دے دے، فلاں کو ہدایت دے دے، اور دن بھر صرف دعا اور خواہش نہیں کرتے، جیسے آج اکثر ہم لوگوں نے کر لیا ہے کہ بس خواہش اور دعا میں ہی ہمارا معاملہ چل رہا ہے کہ اللہ فلاں کو ہدایت دے دے۔ یہ سنت نہیں تھی۔ نبی مکرم رات میں دعا کرتے اور دن میں ایک ایک گھر کے اندر، ایک ایک میلے میں اور ایک ایک بازار کے اندر اور فلاں جگہ جا کر کے لوگوں کو اللہ کا کلام سناتے، انہیں سمجھاتے، اور اس کا ریئیکشن یا اس کا نتیجہ کیا آتا؟ لوگ آپ کے اوپر برستے، مارنے کی کوشش کرتے، فلاں کرتے اور ہر طریقے سے پریشان کرتے۔ آخر کار 6 نبوت کے بعد اسلام کے اندر ایک ایسی شخصیت آئی کہ جس کے بعد اسلام کو قوت اور طاقت نصیب ہوئی۔ اور اس تعلق سے بھی آج میں اس واقعے کو لے کر اس لیے آ رہا ہوں کہ یہ عظیم الشان شخصیت بھی کس طریقے سے اسلام میں آئی، کیسے جانا انہوں نے کیا ہے یہ دین۔ خلاصہ کلام یہ، اور پھر سے، اور یہ پوری کلاس کے بعد آخر میں بھی آپ یہی دیکھیں گے کہ خلاصہ یہی نکلے گا کہ اگر ہم کسی کی اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ کا کلام سنائیں اور اس کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم کی حدیث سنائیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ کسی کی اصلاح کا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ رب العزت نے نہیں رکھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، اس کے اندر اس کی زندگی کو بدل دینے کی کتاب ہے۔ تو آخر کار صحابہ کے اوپر اور نبی کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بے انتہا ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے۔ یہ اصل میں سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، یہ وہ عظیم الشان آیتیں ہیں، اور ویسے بھی پورا قرآن ہی اللہ رب العزت کی ہدایت کی کتاب ہے، لیکن یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں وہ آیتیں ہیں جنہیں پڑھ کر کے، جنہیں جان کر کے، جنہیں سمجھ کر کے عمر فاروق رضی اللہ عنہ بن گئے۔ وہ عمر جس سے سارے مسلمان صحابہ اکرام، مطلب یہ ہے کہ صحابہ اکرام کانپتے تھے، اس عمر کے اندر کیسے تبدیل آئی اس کلام سے، اس واقعے کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عمر سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح میں فرمایا، مطلب امام ترمذی نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن حشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اسے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت دی، کیونکہ یہی دو بہت بڑے دشمن بھی تھے۔ اور ابو جہل نے تو نبی مکرم نے یہاں تک فرمایا ابو جہل کے لیے کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا فرعون یہ ہے، اس قدر۔ تو ان دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور یہ کہا کہ ان میں سے تو جس کو پسند کرتا ہے، یعنی جو ہدایت کا حقدار ہے، ہدایت کا کون حقدار ہے تو اللہ ہی جانتا ہے، تو ان میں سے جو ہدایت کا حقدار ہے جس کو تو پسند کرتا ہے اللہ تو اس سے ہدایت دے دے۔ آخر کار اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ کے نزدیک ان کی زیادہ محبوب، اللہ کے نزدیک عمر جو تھے وہ زیادہ محبوب تھے۔ ترمذی باب المناقب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، ترمذی شریف باب مناقب عمر بن خطاب، جلد نمبر 2
حدیث نمبر 209. اور یہ پورا واقعہ میں الرحیق المختوم سے بیان کر رہا ہوں. الرحیق المختوم صفحہ نمبر 166 سے لے کر کے انشاءاللہ تعالی 170 تک یہ پورا واقعہ ہے. اور اس کا حوالہ اس لیے دیا میں نے کہ اس کے نیچے آپ کو ساری حدیثوں کے حوالے اور سیرت کی کتابوں کے حوالے مل جائیں گے. تو بہرحال پتہ یہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس سے ایک نقطہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی مکرم رات میں اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی لوگوں کا نام لے لے کر کے اللہ رب العزت سے دعا کرتے تھے. کیسی فکر کہ دن میں وہی شخص مار رہا ہے. ابو جہل، یہی وہ ابو جہل ہے جب نبی مکرم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے جاتے تو اونٹ کی اوجڑی ڈال دیتا، اور جب آپ نہیں نکل پاتے اس سے اور آپ کا دم گھٹنے لگتا تو لوٹ لوٹ کر کے ہنستا. یہ وہی ہے ابو جہل جس نے آپ کے گردن میں پھندا مار دیا، یعنی گلے کو دبانے کی کوشش کیا، جس سے آپ کی آنکھ سرخ ہو گئی. یہ دن رات آپ کے پیچھے دشمن کی طرح آپ کی جان کے پیچھے لگا ہوا ہے. اور نبی مکرم کیسے رحمت للعالمین کہ ایسا شخص اس کے لیے رات میں اٹھ کر کے دعا کر رہا ہے. یہ محبت اگر انسانیت کی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم بھول جائیں کہ ہم یہ کام کر پائیں گے. اور احساس ذمہ داری اگر نہیں ہے کہ ہم اس روح کے ڈاکٹر ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو ہم بھول جائیں کہ ہم یہ کام کر پائیں گے. تو یہاں سے ہمیں پتا چلا کہ دن کے اندر جا کر کے سمجھا رہے اور رات کے اندر اٹھ کر کے اس کے لیے دعا کر رہے، بدعا نہیں. آگے دیکھتے ہیں حضرت عمر کے اسلام لانے کے متعلق تمام روایتوں کا خلاصہ یہاں پہ میں بیان کر رہا ہوں الرحیق المختوم کے حوالے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سننے لگے. اور حضرت عمر ایک دفعہ اپنے گھر کے باہر رات گزارنے کے لیے اپنے گھر کے باہر تھے اور انہیں رات گزارنا پڑا، تو وہ حرم تشریف لائے اور خانہ کعبہ کے پردے کے پیچھے چھپ گئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے تھے اور نماز بلند آواز سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو پڑھ رہے تھے، اور وہ سب عربی تھے، قرآن سن کر کے ان کو سمجھ میں آ جاتا تھا. تو اس نے دیکھے، عمر نے دیکھے اس وقت جب اسلام میں نہیں تھے، پھر یہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور جا کر کے یہ خانہ کعبہ کے غلاف کے پیچھے جا کر کے چھپ گئے. خانہ کعبہ کی جو چادر ہم کو کالی کلر کی نظر آتی ہے اس کے پیچھے. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے. حضرت عمر قرآن سننے لگے اور اس کی تعریف یعنی اس کے اسلوب کو دیکھ کر کے، قرآن کے اتار اور چڑھاؤ کو دیکھ کر کے، اس کی قرأت کو دیکھ کر کے، اس کے اسلوب کو دیکھ کر کے ان کا بیان ہے، مطلب خود عمر فاروق نے بعد میں بیان کیا کہ میں نے اس کو سن کر کے اور دل میں یہ سوچا کہ انہوں نے اپنے جی میں یہ سوچا کہ خدا کی قسم یعنی اللہ کی قسم، کیونکہ اللہ کا تصور تو تھا. ہاں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عرب کے اندر، مکہ کے اندر جو لوگ تھے وہ دین ابراہیم پہ تھے، وہ نماز روزہ زکات سب کرتے تھے، لیکن اللہ کے علاوہ غیروں کو بھی اللہ کا حق دیا کرتے تھے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہیں، جیسا کہ قریش کہتے ہیں. قریش کا جو کہنا ہے ان کے تعلق سے کہ یہ شاعر ہے، واقعی ان کا جو بات ہے وہ شاعری کے انداز میں یہ بات کرتے ہیں. لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، انہ لقول رسول الکریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. انہ لقول رسول الکریم، یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے. وما ہم بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں. قلیلا ما تؤمنون، اور تم بہت ہی کم ہدایت کو مانتے ہو یا ایمان لاتے ہو. جیسے انہوں نے یہ سنا کہ میں جو دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعر کا کلام ہے، فوراً اس کا جواب انہوں نے دے دیا.
کہ یہ تو کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. تو انہیں کیسے پتا چلا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے، اپنے دل میں انہوں نے کہا کہ یہ تو کسی کاہن کا کلام ہوگا. جب یہ شاعر کا کلام نہیں ہے تو کسی کاہن کا کلام ہوگا. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلٍ کاہن، یہ قول کاہن کا نہیں، قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور تم بہت ہی کم نصیحت قبول کرتے ہو. تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے. اس بات کو سن کر کے حضرت عمر فرماتے ہیں، ان کا فرمان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزی ہو گیا، مطلب اسلام کا ایک بیج ڈل گیا، کچھ بات سمجھ میں آ گئی. کلام ہے نا اللہ کا، صرف کلام سن رہے ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو اس بات کو سمجھا دے کہ ہدایت کا معاملہ تو صرف کلام ہے، کہیں سے کچھ نہیں ہونے والا. ہمارا لاجک شیطان بہت سمجھاتا ہے کہ تم اپنے لاجک سے سمجھاؤ، اتنی پرانی بات کہاں سمجھ میں آئے گی، اور کچھ سائنٹیفک بات بتاؤ اور کچھ ادھر ادھر کے قصے اور کہانی بتاؤ، یہ سب فضول ہے. لیکن عمر فاروق کے اندر وہی پرانے رسم و رواج، سماجک چیزیں اور باپ دادا کا دین جو تھا وہ بہت غالب تھا، اور وہ اسلام کی دشمنی ابھی بھی ان کے اندر باقی تھی. تو ایک دن کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے گھر گئے اور تلوار نکالی، اور اس نیت سے کہ آج اسلام کا خاتمہ ہوگا، اور اپنے تلوار کو لے کر کے اور اپنی سواری میں بیٹھ کر کے، اور جب دوڑنے لگے تو ان کے تیور کو دیکھ کر کے صحابہ سمجھ گئے اور مکہ والے سمجھ گئے کہ آج صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سارا مسلمان، سارا اسلام ختم ہو جائے گا. یہ وہ نوجوان تھے کہ اگر یہ چمڑے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور لوگ چمڑے کو کھینچیں تو چمڑا پھٹ جاتا تھا، لیکن ان کا پیر نہیں ہٹتا تھا. یہ ایسی شخصیت تھی کہ لوگوں کے بیچ میں یہ کھڑے ہوں تو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ عمر گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی لوگ کھڑے ہوئے ہیں. ایسا ڈیل ڈول اور ایسا مضبوط شخصیت. راستے میں ایک شخص نے دیکھا اور آپ کے تیور کو دیکھ کر کے پہچان گیا، اور کہتے ہیں اس نے تیور کو دیکھ کر پہچانا اور کہا کہ اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلا. استغفر اللہ، اللہ اکبر. اس نے کہا محمد کو قتل کرو گے؟ بنو ہاشم کو اور بنو زہرا کو کیا جواب دو گے؟ مطلب قبیلائی نظام تھا، اور بنو ہاشم کے قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو وہ قبیلہ اور دوسرا قبیلہ کیا تمہارے اوپر چڑھائی نہیں کرے گا؟ ایسے ارادے سے نکلے ہو؟ اس شخص نے کہا. تو عمر کیا کہتے ہیں؟ عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو، مجھے روک رہے ہو، معلوم ہوتا ہے تم بھی بددین ہو گئے ہو. اس نے کہا عمر، ایک عجیب بات نہ بتاؤں، تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی تمہارے پیچھے دین چھوڑ کر بددین ہو چکے ہیں. یہ سن کر کے عمر غضب سے بے قابو ہو گئے اور سیدھے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے. وہاں انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ عنہ، خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کو سورہ طٰہٰ پڑھ رہے تھے، اور آپس میں یہ لوگ مطلب جیسے درس دے رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی. حضرت خباب اکثر و بیشتر وہاں پہ آیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو قرآن سنایا کرتے تھے، سمجھایا کرتے تھے. تو خباب سورہ طٰہٰ ہی پڑھ رہے تھے. جب حضرت خباب نے حضرت عمر کی آیت آتے ہوئے سنا تو وہ پیچھے جا کر کے چھپ گئے، گھر میں کسی دوسری جگہ میں جا کر کے چھپ گئے. ادھر عمر نے اپنی بہن فاطمہ سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے؟ اور انہوں نے اصل میں دھیمی دھیمی آواز سن لی تھی کہ ان لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں، یعنی قرآن پڑھ رہے ہیں. تو وہ پوچھنے لگے کہ ابھی یہاں پہ جو دھیمی دھیمی آواز آ رہی تھی وہ کیا آواز تھی؟ تو عمر کی بہن نے کہا، حضرت فاطمہ نے، کہ بس ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر کہنے لگے
غالباً تم دونوں بددین ہو چکے ہو. دین مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اور تم نے اپنے باپ دادا کے زندگی گزارنے کا طریقے کو چھوڑ کر کے اور محمد کے زندگی گزارنے کے طریقے کو قبول کر لیا. ہم یہاں پہ اپنا بھی محاسبہ کرتے چلے. انہوں نے کہا اچھا عمر، مطلب بہنوئی سامنے آئے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا عمر، بہن اور بہنوئی کا رشتہ ہے، بہنوئی اور سالے کا. تو انہوں نے کہا اچھا عمر، یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے بجائے کسی اور دین میں ہو تو، اگر حق تمہارے زندگی گزارنے کے طریقے کے علاوہ کسی اور کی زندگی گزارنے کے طریقے میں ہو تو. اتنی بڑی جرأت. عمر فاروق نے یہ بات کو سنا اور بس ان کے اوپر جھپٹ پڑے اور انہیں بری طریقے سے کچل دیا. مطلب کچل دیا، بری طریقے سے جھپٹ پڑے سے مراد یہ کہ جہاں ہاتھ جاتا وہاں مارتے، جس طریقے سے جس کروٹ ہوتے اس طریقے سے مارنا شروع کر دیا، کچل دیا. ان کی بہن نے لپکا. آخر وہ بھی عمر کی بہن تھی، عمر کی ہی طرح خون تھا، تو عمر کے اوپر لپکی اور اپنے شوہر سے الگ کیا. تو بہن کو بھی ایک چاٹا رسید کیا جس سے آپ کے سر سے خون نکلنے لگا. ابن اسحاق کی روایت ہے کہ آپ کے سر پھٹ گیا. بہن نے جوش کے اندر آ کر کے اور نظروں سے نظریں ملا کر کے عمر سے کہا اگر تیرے دین کے بجائے دوسرے دین میں حق ہے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بھی ایک خاتون ہے اور کس چیز کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا کا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا اس طریقے کو میں چھوڑ رہی ہوں. اور کس کے سامنے کہہ رہی ہیں؟ دیکھا ہے انہوں نے اپنے شوہر کی حالت کو کہ کس طریقے سے یہ مار رہے تھے اور عمر کے جلال کو کون نہیں جانتا تھا، لیکن یہ ان کے سامنے آ کر کے ان کی نظروں سے نظریں ملا کر کے کہتی ہیں کہ تو کیا کر سکتا ہے. سن لے، میں نے اس رب پر ایمان لے آیا اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا. آج ہم سوچیں کہ جب مرد حضرات ہمارے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ اللہ کا استعمال کریں گے، نبی مکرم کا کریں گے، کہ ہمارے گھر میں شادی ویسی ہوگی کہ ہم جہیز نہیں لیں گے، کارڈ نہیں ہوگا، ہلدی نہیں ہوگی، مہندی نہیں ہوگی، تو ہماری بہن اسی طریقے سے للکار کر کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کیا لے آیا تم نے؟ ویسے ہی ہوگا جیسے باپ دادا سے چلا آیا ہے. یہ کون سا نیا دین اور کون سا نیا طریقہ لے کر کے آئے؟ بہرحال جب ان کی یہ بات سنا انہوں نے تو آپ سوچئے کیا نہیں ان کے ذہن کے اندر گزری ہوگی کہ جو لڑکی مجھ سے نظر ملا کر کے کبھی بات نہیں کرتی تھی اور اپنے باپ دادا کے رسم و رواج سے بے انتہا محبت کرتی تھی، ایسا کیا ہو گیا اس کی زندگی کے اندر کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں، اپنے بھائی کا بھی لحاظ نہیں اور اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کا بھی دھیان نہیں اس کو. تو یہ سن کر کے حضرت عمر پر مایوسی طاری ہو گئی، مایوسی چھا گئی اور اپنی بہن کے چہرے پر خون کو دیکھا تو شرمناک ہو گئے، کیونکہ ایک مرد جو ہوتا ہے باغیرت ہوتا ہے اور عورت کے اوپر وہ وار نہیں کرتا، اور اپنی بہن کو خون نکلتا ہوا دیکھ کر کے وہ شرمناک ہو گئے اور کہنے لگے اچھا یہ کتاب جو تمہارے پاس ہے ذرا مجھے بھی دو، میں اسے پڑھوں گا. بہن نے کہا کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ پریشان ہو گئے کہ ایسا کیا ہے اس کے اندر، اس کتاب کے اندر، کہ اس کی زندگی کے اندر اس قدر بدلاؤ آ گیا. تو کہتے ہیں کہ ذرا مجھے تو میں اس کو پڑھتا ہوں. مکہ کے اندر کچھ شاید 17 یا 12 لوگ تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اس میں سے عمر بھی. تو بہن نے کہا تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھوا کرتے ہیں، اٹھو غسل کرو. حضرت عمر نے اٹھا اور غسل کیا، پھر کتاب کو لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. حتیٰ کہ یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے. کیا کہتے ہیں؟ یہ تو بڑا پاکیزہ نام ہے، اللہ کا نام ہے اس میں تو. اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ کو پڑھنا شروع کیا، 1 سے 14 آیت تک پڑھی. اور
قرات کرنے لگے. یہ تو تھوڑا ہی عمر مطلب اس طریقے سے آپ نے قرات کی اور کہنے لگے کہ مجھے محمد کے پاس لے چلو. دیکھیے صرف 14 آیتیں پڑھی اور ان آیتوں نے کیا تھا ان آیتوں کے اندر, آج انشاءاللہ تعالی وہی ہم پڑھیں گے کہ ایسی کیا چیز تھی جو عمر فاروق جیسی ہستی کو انہوں نے بدل کر کے اس کلام نے بدل کر دیا. حضرت خباب رضی اللہ عنہ اندر سے نکلے اور کہنے لگے کہ اے عمر, یہ فقرہ مطلب یہ تمہارا جو سینٹنس ہے اس کے اندر جو لچک انہوں نے دیکھی اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ عمر خوش ہو جاؤ. مطلب حضرت خباب کہتے ہیں عمر خوش ہو جاؤ, مجھے امید ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے ذریعے اسلام کو قوت دے, وہ یہ ہے. اور اللہ مطلب وہ یہی دعا تھی اور تمہارے حق میں وہ دعا قبول ہو گئی. یہ حضرت خباب نے فرمایا. اور اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صفا کے پاس والی مکان پر آپ تشریف فرما تھے. صفا وہی کوہ صفا, اس کے کنارے میں جو مکان تھا وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. یہ سن کر کے حضرت عمر نے اپنی تلوار کو نکالی اور اس گھر کی طرف لوٹے. جب وہاں پر پہنچے تو صحابہ دروازے پر تلوار رکھی اور نوک کیا, کھٹکھٹایا. تو صحابہ نے دروازے کے سانسر سے یعنی بیچ کی جگہ سے دیکھی اور کہا اندر جا کر کے کہ عمر آیا ہے, اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. سارے صحابہ سمٹ کر کے بیٹھ گئے. حضرت حمزہ نکلے. حضرت حمزہ 3 دن پہلے ہی اسلام قبول کیے. حضرت حمزہ نکلے اور کہا کہ لوگوں اسے آنے دو, عمر ہے اسے آنے دو, اگر وہ صحیح نیت سے آیا ہے تو ہمارے پاس وہ خیر پائے گا, اگر وہ برے ارادے سے آیا ہے تو ہم اسے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے. ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کمرے کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ کے اوپر وحی کا نزول ہو رہا ہے. نبی مکرم کے اوپر نزول وحی کا چل رہا تھا اور وہاں وحی نازل ہو چکی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ بیٹھک میں ملاقات ہوئی, مطلب یہ سب لوگ بیٹھک میں تھے اور وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کرتے کو اور تلوار کو پکڑا اور جھٹکتے ہوئے کہا کہ عمر, کیا تم اس وقت تک باز نہ آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت و رسوائی اور عبرتناک سزا نہ فرمائے جیسے ولید بن مغیر پر نازل ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد جب ایسا آپ نے ڈانٹتے ہوئے اور سخت لہجے کے اندر آپ کے دامن کو تلوار کو پکڑ کے اور جھٹکتے ہوئے کہا کہ کب باز آؤ گے, اس وقت باز آؤ گے جس طریقے سے مغیرہ کو اللہ رب العزت نے تیس نیس کیا, جب سمجھ میں آئے گی تمہارے. اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے, اے اللہ یہ عمر بن خطاب ہے, اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے سے قوت اور عزت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر نے فرمایا اور پرزور آواز میں فرمایا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے ہی آپ نے یہ کہا کہ ایک گونج صحابہ کی زور سے تکبیر کو بلند کی, اللہ اکبر کہہ کے, اور یہ آواز گونجتے ہوئے مکہ کو گونجا دی. اور اس کے بعد عمر فاروق دائرہ اسلام کے اندر آئے. یہ تفسیر یہ جو ہے واقعہ میں نے الرحیق المختوم سے بیان کیا ہوں اور الرحیق المختوم میں سیرت ابن ہشام کے حوالے سے صفحہ نمبر 346 اور 348 اور تاریخ عمر کے حوالے سے تاریخ عمر صفحہ نمبر 6, 10 اور 9 اس کے حوالے سے انہوں نے بیان فرمایا ہے. اور بھی آپ اس کے اندر حوالے دیکھ سکتے ہیں, بے شمار حوالے ہیں یہ اس واقعے کے. تو وہ کیا آیتیں تھیں جس نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا کہ جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں اور ان کے اندر اس قدر تبدیل. تو وہ کیا آیتیں تھیں اور اس آیتوں کے اندر کیا اللہ رب العزت کے ارشاد تھے جس نے دل کو, جیسے اللہ فرماتا ہے الا بجبل لرأيته خاشعا من خشية الله وتلك الامثال لو انزلنا هذا القرآن
اعلیٰ کہ یہ وہ قرآن ہے کہ جو اگر پتھر پر بھی نازل کر دیا جائے، جبل پر بھی نازل کر دیا جائے، پہاڑ پر بھی نازل کر دیا جائے تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے۔ سماعت کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ طٰہٰ، یہ حرف مقطعات ہیں جس کی تفسیر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں گزر چکی ہے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یعنی یہ تسلی دی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ایمان میں نہیں آ رہے، آپ کا اس میں کوئی قصور نہیں، آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے تو پیغام کو پہنچا دیا، آپ فکر مند اور پریشان نہ ہوں۔ اور ایک جگہ اللہ نے کہا کہ آپ نے پیغام کو پہنچا دیا، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ آپ کے رب کو جھٹلا رہے۔ یہ اصل میں نبی کریم جب قرآن کا نزول ہوا تو یہ احساس ذمہ داری تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور انسانیت سے بے انتہا محبت، اور اللہ رب العزت سے بھی محبت کہ اللہ کا حق کیسے کسی مخلوق کو دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو کہ دن اور رات کو بے چین کر دی، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی سے دعا کرتے اور دن میں ایک ایک شخص کو جا کر کے کلام سناتے، اور اسی کیفیت میں آپ کی یہاں تک حالت ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ کہف اور آیت نمبر 6 کے اندر، فلا اللہ کا باقع النفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، فلا اللہ کا باقع النفس کا کہ آپ نے نفس کو آپ ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس کلام کے اوپر، اس بات کے اوپر، اس حدیث کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے تو، یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں آپ سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے فرمایا شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہوتے، یعنی وہ ایمان نہیں لاتے، تو شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ کیسی فکر انسانیت کی کہ یہ لوگ قبر کے اندر جائیں گے کس قدر عذاب ہوگا ان کو، حشر میں جائیں گے کس قدر سے عذاب ہوگا، جہنم میں کیسے یہ جلیں گے، اور دنیا کیسی ان کی تباہ اور برباد ہو رہی ہے، ان کی اولاد کا کیا حال ہے، یہ شراب پی کر کے پڑے ہوئے ہیں، یہ چوری کر رہے ہیں، یہ عورتوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، 10-10 اور 30-30 اور 40-40 عورتوں کو رکھے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، یہ ایسے ظلم کر رہے ہیں، دنیا بھی ان کی تباہ اور برباد ہے اور آخرت بھی۔ یہ فکر اور اللہ رب العزت کا حقوق کو ادائیگی نہیں کی جا رہی ہے، اور انسانیت سے یہ محبت کہ آپ دیکھیں اس کا عالم کیا ہے۔ یہ صفت نہیں ہوگی تو ہم کیسے کام کر پائیں گے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے اور تسلی دی آپ کو، سورہ فاطر آیت نمبر 8 کے اندر دیکھیں، بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، یعنی آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے، چنانچہ آپ کو جان ان پر افسوس کرنے، آپ کی جان ان کے اوپر افسوس کرتے ہوئے نہ چلی جائے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے بہت زیادہ فکر مند تھے، اور دوسرا یہ غصہ بھی تھا کہ اللہ رب العزت کا حق کیسے اللہ کی مخلوق کو دیا جائے گا، کیسے اس خالق کا حق جانوروں کو اور پتھروں کو اور انسانوں کو دیا جائے گا۔ اور دوسری طرف صحابہ اکرام اور نبی مکرم کا یہ عمل تھا کہ آپ رات میں خوب رات بھر میں عبادت کیا کرتے تھے، تو اس بات کو دیکھ کر کے کفار مکہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر تو یہ مصیبت نازل ہوئی ہے، یہ مشقت نازل ہوئی ہے۔ تب اللہ رب العزت نے اس بات کو نازل فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مشقت کا نام نہیں، پریشانی اٹھانے کا نام نہیں، یہ ایک کیفیت ہے جو ایک دائی کے اندر، ایک صالح مومن کے اندر ہوتی ہے کہ انسانیت کو سدھارنے کے لیے وہ بے انتہا بے چین اور پریشان رہتا ہے، لیکن عبادت کے اندر مشقت کرنے سے منع کیا گیا، جیسے خاص کر کے نماز اور دوسری عبادت کے اندر چند احادیث دیکھیں۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس تشریف لائی
ان کے پاس تشریف لائی، تب آپ کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے جواب دیا یہ فلاں ہے، اور جو رات بھر نہیں سوتی اور ان کی نماز تہجد کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مطلب عائشہ صدیقہ کے پاس ایک خاتون تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ یہ ایک عورت ہے اور یہ فلاں عورت ہے، اور ان کی نماز ایسی ہے کہ رات بھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تہجد پڑھتی ہیں اور نماز پڑھتی ہیں. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس تمہیں صرف اتنا ہی عمل کرنا چاہیے جتنا کہ تم کو طاقت ہو. مطلب زیادہ عبادت سے نبی مکرم نے منع کیا اور کہا کہ جتنی تمہارے پاس طاقت ہے تم اتنی ہی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا، لیکن تم خود عمل کرنے سے اکتا جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عبادت و اطاعت وہ ہے جس پر عمل کرنے والا ہمیشگی اختیار کرے. مطلب اطاعت اور عبادت اللہ کو وہ پسند ہے جو کنٹینیوٹی میں رہے، ہمیشہ وہ کرتے رہے، متواتر رہے. بخاری شریف حدیث نمبر 1151 اور مسلم شریف حدیث نمبر 221 اور 785 یہ دو حدیث میں تھا، مسلم میں 2 جگہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ مشقت اٹھا کر کے عبادت کرنے سے یا کبھی کبھی بہت زیادہ عبادت کرنا اور بعد میں چھوڑ دینا اس کام کو ناپسند کیا گیا. دوسرا یہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک رسی کو 2 ستونوں سے بندھا ہوا دیکھا. تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، یہ رسی کیوں بندھی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ سیدنا زینب رضی اللہ عنہ کی رسی ہے، جب وہ عبادت کرتے کرتے تھک جاتی ہیں تو اس کے ساتھ سہارا دے کر کے ٹک جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، اسے کھول دو. تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس وقت تک نماز پڑھے جب تک وہ چستی اور پھرتی کے اندر رہے، جب تک وہ مطلب تر و تازہ رہے، اور جب تک اس کو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے. بخاری شریف 1150 اور مسلم شریف حدیث نمبر 784. بخاری 1150 اور مسلم 784. اس سے یہ پتہ چلا کہ عبادت کے اندر ہمیں اتنی ہی عبادت کرنا ہے جس کے اندر ہم کنٹینیو کرتے رہیں، اور دوسرا یہ کہ مشقت اور زبردستی کی سختی دین کے اندر پیدا نہیں کرنا ہے، جتنا ہے اتنا ہی اس میں رکھنا ہے. دوسرا اینگل سے ہم دیکھیں کہ عمر فاروق اس آیتوں کو پڑھ رہے ہیں، ان کے ذہن میں کیا بات چل رہی ہے. ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے اس کے لیے یہ نصیحت ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے. یہ بات جو ہے، جب ایک شخص کو جو اللہ رب العزت کو نہیں جانتا یا دین کو نہیں جانتا یا کلام کو نہیں جانتا، اس کے لیے یہ بات سن کر کے کیسا لگے گا کہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، یعنی یہ میرا اور دنیا والوں کا کلام نہیں، جو سنا رہا ہے اس کی بات نہیں. تنزیل ممن خلق الارض، یہ اس کے طرف سے نازل کیا گیا ہے جو زمین والسماوات العلی، اور جو عرش بنی کا تخلیق کرنے والا ہے، تو اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے. یہ بات سب سے پہلے ہمیں اپنے مدعو کو یقین دلانے کی اور خود بھی یقین لانے کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب کلام کی شروعات کی تو یہی سکھا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، اس کے اندر ریب نہیں، اس کے اندر شک نہیں. تو گویا کہ جس نے شک کیا وہ تو منافق ہو گیا، انکار کیا کافر ہو گیا. یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اس بات کا یقین آ جائے کہ یہ میرا کلام نہیں، میں اپنے کسی طور طریقے کی طرف اور اپنے کسی زندگی گزارنے کے طریقے کی طرف تمہیں نہیں بلا رہا. اور اکثر یہی ہوتا ہے، جب آپ کسی کو بلاتے ہیں
تو اس کے ذہن میں یہی بات چلتی ہے کہ میں اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ کر کے اس کے باپ دادا کے طریقے پہ کیوں آ جاؤں, اور ظاہر سی بات ہے وہ کیوں آئے گا. تو وہاں پر آپ کو یہ یقین دلانا ہے کہ میں اپنے طریقے پہ نہیں بلا رہا ہوں, جو تمہارا خالق اور مالک ہے میں اس کے طریقے بلا رہا ہوں. جیسے سورہ یاسین کے اندر بہت ہی پیارے انداز میں دوسرے رکوع کے اندر وہ دائی کہتے ہیں جو شہر کے پرلے کنارے سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں, حبیب نجار, کہ میری بات تو سنو, میں تمہارے پالنہار پر ایمان لا چکا, میں تمہارے پالنہار پر میں خود ایمان رکھتا ہوں, میں تمہیں کہاں بلاؤں گا, میں اپنے کسی کی طرف نہیں بلا رہا, جو تمہارا پالنہار ہے. اور کیا تمہارا پالنہار پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا تمہارا پالنہار انسان ہو سکتا ہے کہ جانور ہو سکتا ہے, بولنے والا ہو سکتا ہے کہ سونے والا ہو سکتا ہے؟ تو جو تمہارا پالنہار ہے میں اس کے پر میرا خود اس پہ وشواس ہے اور میں تمہیں بھی اس پر بلا رہا ہوں. تو کیا کہا, اور ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کیا ہے, اس رب کی طرف سے. اب آسمان کی طرف اس کی نظر اور زمین کی طرف اس کی نظر, اور اس کو بہت اچھی طریقے سے ہمیں سمجھانا ہے کہ کیسا وہ آسمان ہے. اللہ بار بار کہتا ہے کہ دیکھو آسمان کی طرف, آرڈر دیتا ہے اللہ رب العزت. یہ ہمارے لیے ہوم ورک ہے کہ ہم باہر نکلیں اور آسمان کی طرف دیکھیں کہ اتنا بڑا آسمان بغیر بیم, بغیر کالم کے, بغیر ستون کے, بغیر کسی سپورٹ کے کیسے کھڑا کر دیا اس نے, اور جو اس آسمان کو کھڑا کرنے والا وہ, اور زمین کو کیسے وہ بغیر کیل کے اور بغیر اس کے بھی بغیر سپورٹ کے وہ کیسے اڑا رہا ہے, اور اتنی اسپیڈ سے, اور زمین اور آسمان کس, زمین اور سورج اور چاند کس اسپیڈ سے چل رہے ہیں, کیسے یہ گیلیکسی چل رہی ہے اور ایک گیلیکسی دوسرے گیلیکسی میں گھس کر کے نکل جا رہی ہے. کون اس کو روٹ دے رہا ہے, کیوں نہیں یہ ٹکراتی, کیوں نہیں اس کی اسپیڈ میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, کیوں نہیں سورج کبھی کم اور کبھی زیادہ نکلتا ہے, کیوں نہیں دن اور رات کی تبدیلی کے اندر بدلاؤ آتا ہے, یہ کیسے اپنے آپ ہو سکتا ہے؟ اور یہ اس کے طرف سے نازل ہوا ہے, یہ چیلنج اس کا. تو جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے, اور پھر آگے فرمایا الرحمن علی العرش استوى, وہ رحمان جو عرش پر مستوی ہے وہاں سے آیا ہے. ابھی تک تو عمر یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کاہن کا کلام ہے, یہ شاعر کا کلام ہے, یہ جادو ہے. اب ان کو یہ بات اللہ کے کلام میں سیدھی سیدھی مل رہی, اور یہ دل کو تبدیل کر رہا ہے اللہ کا کلام, کہ یہ تو رحمان کی طرف سے نازل ہوا ہے جو عرش پر مستوی ہے. اور یہ ہر کسی کا کانسیپٹ رہتا ہے کہ پوری دنیا کا بنانے اور چلانے والا آسمان پر. جب ایک دہلیے کو, ایک ناستک کو بھی جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے. ہر انسان جب بہت پریشان ہو جاتا ہے تو آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ وہیں پہ ہے میرا مالک. تو عرش پر مستوی ہے, اور رحمان, رحمان کی صفت کے ساتھ یہ بات کہی گئی, یہ اس کے رحم کی صفت نے ساری دنیا کی مخلوق کو ڈھانک لی. اور رحمان علی العرش استوى, کہ وہ رحمان کی طرف سے. اور اللہ عرش پر ہے, اس تعلق سے اور بھی کئی جگہ بات ہے, جیسے سورہ نمبر 7 آیت نمبر 54, سورہ نمبر 10 آیت نمبر 3, اور سورہ نمبر 20 آیت نمبر 5, سورہ نمبر 25 آیت نمبر 59, سورہ نمبر 13 آیت نمبر 2. یہاں پر یہی ذکر ہے کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے. اب وہ کیسا مستوی ہے آگے آ رہا ہے. پھر فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما تحت الشرى, اسی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ آسمان اور زمین کے اندر ہے وہ سب کا سب اس کا ہے. اب ہم ثابت کر کے دکھا دیں کہ فلاں ریت کے کڑ کو یا فلاں دانے کو یا فلاں جانور کو کسی سائنٹسٹ نے بنایا یا کسی اور نے بنایا. پوری دنیا مل کر کے, ایک اللہ نے فرمایا کہ ایک مکھی نہیں بنا سکتی. آج یہ سائنٹیفک دور ہے, بنا لیں سارے پورے سائنٹسٹ مل کر کے ایک مکھی, اور مکھی بہت دور کی بات اللہ نے کہا کہ ایک جو تمہارے سامنے سے وہ لے کر کے اڑے تم اس کو بھی واپس نہیں لا سکتے. تو اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے, اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. زمین و آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی دنیا ہے جسے ہم اسپیس کہتے ہیں, وہ سب کچھ اسی کا ہے اور اسی کے اشارے پہ چل رہا ہے. اور بہت ہی سسٹمیٹک طریقے سے, بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ سارا برہمانڈ, سارا جو ہے گیلیکسی چل رہی ہے, سارا اسپیس کے اندر ساری چیزیں چل رہی ہیں. اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے, سبحان اللہ, اور جو گیلی مٹی کے پرت کے نیچے اور سمندر کے اندر اور سمندر کے نیچے بھی ہے, وہ سب اللہ کا ہے. دلیل کیا ہے اس بات کی کہ وہاں پر بھی اللہ رب العزت ان کی خوراک کا انتظام کر رہا ہے,
وہاں پر بھی ان کی ضرورتوں کو اللہ رب العزت پوری کر رہا ہے. جو جو چیز مخلوق کی ضرورت ہے ان مخلوق کی ضرورت. ابھی میرے پاس کلاس کا وقت ختم ہو گیا ورنہ میں بتاتا آپ کو یہ 3-4 آیتیں کتنی بھاری ہے کہ اسی بات کو اگر آپ نے سمجھانے میں قدرت اگر حاصل کر لیے. یہ ہے توحید ربوبیت جو اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر بتا رہا ہے. توحید ربوبیت کی دعوت دی جاتی ہے. مطلب پہلے تو توحید کی دعوت دینا ہے لیکن توحید میں کس کی؟ اللہ رب العزت کی معرفت کی کہ اللہ کو پہچانے تو کون ہے خالق, کس کا ہے یہ کلام. اس رب کو کی پہلے پہچان, پھر اس کی اسماء الحسنی کی پہچان. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَالْأَخْفَى. اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور پوشیدہ تر باتوں کو جانتا ہے. اللہ عرش پر ہے لیکن آگے کیا فرمایا کہ آپ پوشیدہ بات کریں, دھیرے بات کریں, یا دل کے اندر بھی کوئی بات ہو تو اللہ رب العزت اس کو بھی جانتا ہے. اس کا سننا, اس کا دیکھنا, اس کا جاننا ایسا کہ وہ عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے, ایسا وہ عرش پر مستوی ہے. لیکن کوئی کالے پہاڑ کے نیچے کوئی کالی چیوٹی چل رہی ہے تو وہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے, اس کو بھی جان رہا ہے, اس کی بھی ضرورت کو جان رہا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری بھی کر رہا ہے. ورنہ یہ مخلوق کب سے مر کر کے ختم ہو جاتی ہے. یہ ساری مخلوق کس کو کب کس چیز کی ضرورت ہے وہ اس کو جان رہا ہے اور اس کی ضرورت کو وہ پوری کر رہا ہے. تو وہ تم دھیرے بات کرو یا زور سے بات کرو, تم دل کے اندر رکھو یا تمہاری ضرورت ہو اور تم اس کو بتا نہیں پا رہے ہو, اللہ رب العزت تم سے زیادہ تمہاری ضرورتوں کو جانتا ہے اور ان ضرورتوں کو پوری کرتا ہے. ہم نہیں جانتے تھے ماں کی کوکھ کے اندر کہ دنیا میں آنے کے بعد ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی. کوئی اپلیکیشن نہیں دیا تھا اس کو کہ مجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دینا, پیر دینا, چلنے کے لیے پکڑنے کے لیے ہاتھ دینا, دماغ دینا, فلا دینا, فلا دینا. اللہ رب العزت نے ہماری ضرورت کی چیزیں جو ہم سے زیادہ جانتا تھا, اور آج بھی ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں وہ ہم سے زیادہ ہمارا خالق جانتا ہے اور ان ساری چیزوں کو اس نے پیدا کیا. جب ابتدائی طور پہ آپ کسی کو اللہ رب العزت کی معرفت اس طریقے سے کرائیں گے, سب سے پہلے کیا معرفت کرائی گئی؟ اسپیس کی, آسمان کی طرف, زمین کی طرف بتایا گیا کہ زمین کیسی بنائی گئی ہے, کیسی چلائی جا رہی ہے, یہ بتائیں گے. پھر رحمان کے تعلق سے بتائیں گے کہ وہ میں جس کے طرف تمہیں بلا رہا ہوں میں اپنے کسی باپ دادا کے طریقے کی طرف نہیں, جو تمہارا اور میرا خالق اور مالک ہے میں اس کے طرف تمہیں بلا رہا ہوں, اور وہ عرش پر مستوی ہے. اور ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ میرا مالک تو آسمان والا نیلے گگن کا سوامی ہے. پھر اس کے بعد اس کو بتا رہے ہیں کہ اس کا ہے جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے, یہ چیلنج ہے اس کا کہ اس کے علاوہ کوئی کسی چیز کو بنانے والا نہیں, وہ مالک ہے, وہ جس کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے. اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ سمندر کی نیلی پرت کے نیچے ہے وہ اس کا ہے. اور اگر تم بات کو زور سے کہو یا آہستہ کہو, یعنی وہ دلوں کے بھید اور دلوں کے راز کو بھی وہ جانتا ہے, ایک ایک مخلوق کو وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے, اس کو وہ جانتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. یہ مخلوق جو آج زندہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالک اسے بھولا نہیں ہے. یہ مخلوق جو چھوٹے چھوٹے کیڑے اور مکوڑے اور پرندے اور جانور اور سمندر کے اندر کے اور جنگل کے اندر کے یہ جو زندہ ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا مالک انہیں بھولا نہیں, ان کا مالک ان سے غافل نہیں ہوا, اور وہ ان کی بھاشاؤں کو بھی جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی سنتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو بھی پوری کرتا ہے. آپ ایک چھوٹا سا فارم ہاؤس بنائیں اور فارم ہاؤس بنانے کے بعد بھول جائیں 6 مہینے کے لیے, 6 دن کے لیے, جو جس چیز کا فارم ہاؤس تھا سب ختم ہو جائے گا. یہ جو پرتھوی ہے یہ بھی اس مالک کا فارم ہاؤس ہے, اور کس کی کیا ضرورت ہے, کیسے ہوگی پوری, کب ہوا پہنچانا ہے, کب پانی پہنچانا ہے, کب گرمی, کب دھوپ, کب فلا, یہ ساری چیز کو وہ جانتا ہے اور اس کی وہ ضرورت کو پوری کرتا ہے. وہ دلوں کی بھید کو بھی وہ جاننے والا ہے, وہ ایسا جاننے والا ہے. وہی اللہ ہے. پھر فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا, وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق, کوئی پوچھ, کوئی آستھا, کوئی ڈر اور کوئی محبت اور کوئی اور سجدے اور کوئی اور حاجت روائی اور کوئی اور مشکل کشائی کے لائق نہیں. اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی, اور سب اچھے نام اسی کے ہیں. جو اس کا نام ہے کہ وہ رحمان ہے تو وہ رحمان ہے, اور کوئی رحمان نہیں ہو سکتا. وہ سمیع ہے, سننے والا ہے تو بس وہی سننے والا ہے, اور کوئی ویسا سننے والا نہیں ہو سکتا. وہ بصیر ہے, دیکھنے والا, تو اس کے جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہو سکتا. وہ ہر مخلوق کو ایک وقت دیکھتا ہے,
ہر مخلوق کی ایک وقت بات کو سنتا ہے. یہ مخلوق کی زندگی اس بات کی دلیل ہے. وہ رزاق ہے تو ساری مخلوق کو رزق دینے پر قادر. جب سے دنیا بنائی ہے رزق دیا چلا جا رہا ہے. ایسی باتیں جب بندہ سنے گا تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ واقعی کس کے طرف بلایا جا رہا ہے اور کون ہے ساری کائنات کا خالق و مالک. اور پھر اللہ رب العزت جس کے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لیتا ہے, جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے, تو اس کو اللہ رب العزت پھر ہدایت دیتا ہے. امام بخاری نے اس روایت کو لے کر کے آیا صحیحین میں, یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے. دیکھیے اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ ایسا جسم دے دے جو ختم نہ ہو, 2-3 دیش دے دے, نہیں, یہ سب تو ختم ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ایسا جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ یعنی زندگی گزارنے کی سمجھ عطا کرتا ہے. اور زندگی گزارنے کی سمجھ میں 2 حصے ہیں, ایک ہے عقائد, دوسرا ہے مسائل. ایک ہے کانسیپٹ اور دوسرا ہے نیم. ایک ہے آپ کی سوچ کہ آپ کی سوچ خالق کے بارے میں, آپ کے پالنہار کے بارے میں کیا ہے, اور اس کے فرشتوں کے بارے میں, نبیوں کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, مرنے کے بعد کی زندگی اور تقدیر کے بارے میں کیا ہے. اور دوسرا پھر اس کے بتائے ہوئے نیم کے حساب سے زندگی جینا کہ شراب نہیں پینا, جوا, مرڈر, چوری نہیں کرنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ امام بخاری نے روایت کیا حدیث نمبر 71, مسلم نے اس کو روایت کیا حدیث نمبر 100, اور پھر مسلم نے دوسری جگہ روایت کیا ہے 1037 میں. اس کے بعد ایک ایسے نبی اور ایسے دائی کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جن کو بارہا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایک آئیڈیل کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام, وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, اور کیا آپ تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے. اب یہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک دائی کا کی صفت کیسی ہونا چاہیے, اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے, اور کب اللہ رب العزت اس کام کو کسی کو سونپتا ہے. یہ کام ہے نا, یہ اللہ رب العزت کی مخلوق یعنی انسانیت کو سدھارنے کا کام اللہ رب العزت کس کو سونپتا ہے. کیا اس کے اندر کوالٹی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس سے کام لیتا ہے. اور جب وہ کام کسی کے اندر جو صفت آ جائے گی, جیسے یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ قرآن کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا. صحابہ نے بھی, آپ کی جو عمر فاروق کی بہن تھی, آپ دیکھیں بہنیں ہی اس کلاس کے اندر زیادہ ہے, تو ایک خاتون ہی تھی جس نے عمر فاروق کو دیا اسلام کے اندر. اتنا بڑا کردار ہے. خواتین کا کردار آپ ہر جگہ دیکھیں گے تو بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ ملے گا. تو بہرحال اس کلام کے ذریعے سے ہمیں خطاب کرنا ہے یا دینا ہے تو ہمیں قرآن پر کمانڈ ہونا چاہیے, اس پر ایمان اور عمل ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا مریض ہے اور قرآن کی کون سی آیت اس کو سنائی جائے گی. تو یہ سارے اصول یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا کوالٹی تھی, اور جب وہ کوالٹی رہتی ہے تو پھر اس کے بعد کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی قرآن کا علم ہے, خوب اچھا علم ہے, تقویٰ بھی ہے اس کے اندر, عمل بھی ہے, لیکن اس کے بعد بھی کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک دائی کو, اور اپنی ذات کے اندر, اور پھر باہر سے کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, اور پھر کس کے ذریعے سے آگے پھر کام ہوگا. انشاءاللہ تعالی کل سے ایک عظیم واقعہ شروع ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے, اس پہ غور و فکر کرنے اور عمل کرنے, اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کلام سے ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں, تیری کلام سے محبت کا سوال کرتے ہیں, تیرے دین سے محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ تو ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والا اور صحیح معنوں میں تجھ سے محبت اور تیرے کلام سے محبت کرنے والا بنا دے, تیرے دین سے محبت کرنے والا بنا دے. آمین. اور انسانیت سے محبت کرنے والا بنا دے کہ انسانیت کو اس حال میں دیکھ کر کے ہمارے بھی ویسی ہی کیفیت ہو جائے جیسے صحابہ کرام کی ہوتی تھی, اور ایک ایک انسان کو سدھارنے اور سمجھانے اور صحیح دین پہ لانے کے لیے اور شرک اور بدعت اور ظلم سے روکنے کے لیے ان کی کیفیت ہو جایا کرتی تھی. اے اللہ ہمارے دلوں کی بھی ایسی کیفیت کر دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.